السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رویت ہلال ماہ ربیع المنور 1441 عیسوی زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری آج شام حسین بلڈنگ معظم جاہی مارکیٹ میں منعقد ہوا۔ شہر میں جزوی مطلع ابرآلود ہونے کے باوجود چاند نظر آ گیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے مختلف اضلاع میں چاند نظر آنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور ممبئی گجرات سے بھی رویت کی تصدیق ہو گئی ہے، لہٰذا تحت احکام شریعہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن اعلان کرتی ہے کہ 30 اکتوبر چہارشنبے کو یکم ربیع المنور ہوگی۔ اس اجلاس میں حضرت مولانا سید قبول بادشاہ قادری شتاری، حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد، حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی سجاد پاشا، مولانا سید حامد مختار پاشا قادری اور جناب قاضی سید نور اللہ فاروق عارفی نے شرکت کی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے زیر اہتمام مرکزی حکومت کے طلاق ثلاثہ قانون سے متعلق شعور بیداری کانفرنس کا اردو مسکن خلوت میں انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین علی صوفی شجاعت نے کی۔ کانفرنس میں مولانا سید صادق محی الدین فہیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنے کردار گفتار میں اسلامی تبدیلی پیدا کریں تاکہ ان کا تشخص برقرار رہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مساجد کے انتظامی کمیٹیوں میں باکردار، بااخلاق، متقی، پرہیزگار اور دینی شخصیتوں کو ذمہ داری سونپی جائے تاکہ وہ وہاں صباحیہ اور مساحیہ مدارس کے مراکز قائم کریں اور ان سے مسلمان نونہالوں میں دین کا شعور، قرآن کا فہم و دیگر معلومات حاصل ہو سکیں۔ مسلمان اپنے نصب العین سے پہلوتے ہی غفلت کے نتیجے میں موجودہ حالات میں مختلف فتنوں، اخلاقی پستی میں ملوث ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ بسر کریں، جس سے دیگر ابنائے وطن کو وہ ایک اسلام کا نمونہ پائے۔ اس موقع پر علماء، مشائخین، مفتیان کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس دوران سامعین کی کثیر تعداد نے اس کانفرنس سے استفادہ کیا۔ سفر المظفر 1441 ہجری مطابق 28 اکتوبر 2019 عیسوی ایک روزہ کانفرنس آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد ملت اسلامیہ کے اندر شعور بیداری مہم چلانا ہے، کیونکہ طلاق ثلاثہ بل کی منظوری کی وجہ سے اسلامی حکام میں مداخلت کا ایک راستہ کھل گیا ہے، اور پھر طلاق ثلاثہ بل کی جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مسلم خواتین کو کوئی فائدہ پہنچے گا، بلکہ طلاق ثلاثہ بل بظاہر تو مسلم خواتین کی ہمدردی میں بنایا گیا ہے اور ایسا اعلان کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ نقصان مسلم خواتین کا ہے۔ اگر کسی مرد کو 3 طلاق دے دینے کے بعد جیل بھیج دیا جائے اور پھر یہ بھی قاعدہ قانون بنایا جائے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا گزارا دے اور ان کے اخراجات کی تکمیل کرے، تو بتائیں کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کیسے ان کے لیے وسائل فراہم ہوں گے اور وہ کیسے وہ اپنی بیوی بچوں کے گزارے کا انتظام کر سکے گا۔ ویسے بہت سے اس کے اندر خامیاں ہیں، ان کو صرف نظر کرتے ہوئے یہ قانونی بل لا لیا گیا ہے، اور قانونی بل لانے کا مقصد خواتین سے، مسلم خواتین سے ہرگز ہمدردی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے اسلامی حکام میں مداخلت کا دروازہ کھولا جائے۔ چنانچہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ اور مسائل پر بھی ہاتھ ڈالا جائے تاکہ امت مسلمہ کو پریشان کیا جا سکے۔ اس خاص موضوع پر شعور بیداری مہم کے طور پر آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس چاہتا یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بھی طلاق ثلاثہ بل کے عنوان سے ضرور اس میں پیش رفت کی جائے
اور الحمدللہ بہت سے ہمارے ملت کے ذمہ دار طلاق ثلاثہ بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہو چکے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا جناب نواب کاظم علی خان صاحب بھی ایک درخواست گزار کی حیثیت سے اس سلسلے میں پیش ہو چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر کر چکا ہے اور بہت سے مسلم تنظیمیں ہیں جو اس مقصد کے لیے پیش رفت کر رہی ہیں. ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. دوسری طرف ہمارا یہ خارجی معاملہ تھا، لیکن داخلی اعتبار سے بھی ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری امت کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے ازدواجی زندگی کیسی گزاری جائے اور نکاح کے آداب کیا ہیں، ازدواجی زندگی کے آداب کیا ہیں، زوجین کے حقوق کیا ہیں، ان سب سے ان کو روشناس کروایا جائے. اور ناگزیر صورت میں طلاق دینے کی نوبت آتی ہو تو طلاق کن حالات میں دی جا سکتی ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے طلاق دینا چاہیے، سارے ان گوشوں سے ان کو روشناس کرانے کے لیے علماء صوفی کونسل نے بڑے اقدامات کیے ہیں. انشاءاللہ اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ قانونی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کی مدد، ان کا تعاون کیا جائے اور داخلی سطح پر بھی امت کے اندر جو خرابیاں ہیں اسلام سے دوری کی وجہ سے اس کے لیے کوئی کام کیا جائے تاکہ اس امت کو دین سے قریب کیا جا سکے، ان کی زندگیوں میں دین کو زندہ کیا جا سکے. اور بھی اس علماء کونسل کے بہت سے عزائم ہیں جو خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے یہ کام آگے بڑھ سکے، پھل پھول سکے اور اس سے نہ صرف ملت اسلامیہ کو بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے. آمین یا رب العالمین. چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم کی زیر صدارت بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف امور پر مشاورت اور غور و خوض کیا گیا. محمد سلیم نے بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے سرکاری زیر سرپرستی چلائے جانے والے 40 نشاندہی کی گئی اراضیات ٹمبرس کو لیز پر دی جائیں گی، جس سے نہ صرف وقف اراضیات کا تحفظ ہوگا بلکہ ان اراضیات سے وقف بورڈ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے ذریعے بیوگان، معذورین، مریضوں کے لیے امداد کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ وقف اراضیات پر ناجائز قابضین کو برخاست کرنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس جس میں ڈی ایس پی، ایم آر او اور دیگر کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، جس میں یہ افراد شامل ہوں گے. اور اس موقع پر اراکین وقف بورڈ مولانا سید اکبر نظام الدین، مولانا ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا، زیڈ اے جاوید، وحید احمد ایڈوکیٹ، سی ای او وقف بورڈ ایم اے حمید، ملک معتصم خان علاوہ دیگر شامل رہے. اس موقع پر مختلف امور پر غور و خوض کیا گیا. 6 سے 7 مہینے کے بعد بورڈ میٹنگ ہوئی. یہ لیٹ اس لیے ہوئی تھی کہ مطلب الیکشن بھی تھے بیچ میں، پھر دوسری چیز کچھ کورٹ کا بھی کچھ پرابلم بول کے بھی نہیں ہو رہی تھی میٹنگ. وہی چیئرمین ہے نہیں ہے ایسا کچھ تھا، تو وہ حساب سے ہم بھی بولے پورا کلیئر ہوئے بعد ہی بورڈ میٹنگ بلائیں گے بول کے. کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد، ہائی کورٹ سے جیت ہونے کے بعد جو ہے، خیر اس سے پہلے بھی جج صاحب آرڈر دے دیے تھے کہ آپ بورڈ میٹنگ بلائیے، فل فلیش کام کریے، کون روک رہے آپ کو بول کے. اس سے پہلے بھی ایک آرڈر آیا تھا محب نگر کے کیس میں، تو پھر بھی ہم وہی بنا پہ ہم آج کی ڈیٹ میں میٹنگ رکھ دیے تھے ایڈوانس میں، کیونکہ بورڈ میٹنگ کا ایجنڈا 1 ہفتہ پہلے جانا پڑتا، تو وہ حساب سے ہم تو پہلے رکھ دیے تھے میٹنگ. ڈکلیریشن یہ بعد میں آیا. اور آج جو ہے ڈیولپمنٹ کی جو ہے 6 تھے لیز دینے کے ڈیولپمنٹ پہ، تو اس کو ڈیولپمنٹ کمیٹی بول کے ہمارے پاس ہے، ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی ہے اور تولیت کمیٹی ہے. تو یہ کمیٹیاں جو ہے نا بہت دنوں سے نئے ہوئے، تو اس کو 13 تاریخ کو ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے، 14 تاریخ کو ایڈمنسٹریٹیو کی ہے اور اس کی تولیت کی بھی میٹنگ ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں جو ہے نا آج 15 جو ہے نا مسجد کمیٹیاں وغیرہ بھی ڈالے، 2 سال کے لیے رینیول کرے. اس میں سیفہ مسجد ہے اور ہمارے بی صاحبہ مسجد ہے، پنجا گٹا، ایسے جو مسجدیں ہیں وہ لوگوں کے کمیٹیوں کے ڈالے. اور 2 ایم آر او کو بھی اپائنٹ کرے، تحصیلداروں کو. اور جو ہے نا ایک
सर्विस एक्सटेंशन के लिए जो है आया था, उसको भी हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें लेके इंशाल्लाह ताला जो हमारा जितना स्टाफ है उसको भी हम जो है ना परमिशन भी देंगे, और एक एम्प्लॉई 50 लेंगे बोल के हम गवर्नमेंट को लिखे थे, तो वो हिसाब से जो है ना एक 10-10 करके जो है डेली बेसिस पे बोल के लेंगे। और गवर्नमेंट से भी एक प्रपोजल हमको ये था कि मतलब एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर पुलिस और एक जो है तहसीलदार और एक एमआरओ, बहरहाल ऐसा करके जो है एक टास्क फोर्स टीम बना के जहाँ भी हमारी वफ लैंड है वहाँ पर एक टीम पुलिस के ऑफिसर जाके जो ना इमीडिएट वहाँ पर से हमारी चीज़ को हासिल करेंगे। और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि आज हमारा स्टाफ गया तो उतनी अहमियत नहीं रहती, हमको भी पुलिस की सपोर्ट लेके जाना पड़ता। जब हमारे साथ ही जो है ना टास्क फोर्स के साथ जो है हमारा पुलिस का स्क्वाड वगैरह रहा तो सामने वाला भी ज़रा ये होता, तो इसलिए जो है ये करे। और मुजीब साहब को भी जो है आज बोर्ड मीटिंग में टर्मिनेट कर दिया उनको, क्योंकि कुछ वजह से जो है उनके ऊपर इंक्वायरी डालना बोल के, तो वो बोर्ड में जो है ना वो चीज़ हुई। पूरे बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स और यूनानिमसली जो है ना ये करे, और पूरे बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स जो है ना मीटिंग होने से पहले कलाम पाक से शुरू करके जो है वो लोग गले मिल के मुबारकबाद दिए, पूरे मेंबर्स मिल के पूरे मेंबर जो है ना मुबारकबाद दे के उसके बाद में मीटिंग स्टार्ट करे। और डिसिप्लिन के दायरे में मीटिंग हुई और एकदम जो है जो भी काम हुआ यूनानिमसली हुआ। और टेम्ब्रिज स्कूल को जो है जहाँ जहाँ हमारे लैंड्स है वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हो जा रहा, तो वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट गारंटी नेट से टेम्ब्रिज स्कूल वाले जो है ना बना के हमारे से लीज लेंगे बोल के है, तो वो भी एजेंडा आया, उसके ऊपर डेवलपमेंट कमेटी में रख के फाइनल कर देने का है उसको। क्योंकि ऐसे 40 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके इसको लीज पे देने का जो मार्केट रेट है वफ़ को नुकसान नहीं करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वफ़ की ज़मीन रहेंगी, बनाएंगी गवर्नमेंट, मगर किराया वक्फ बोर्ड को आएगा, तो एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी वक्फ बोर्ड की। एक 40 स्कूल बन गए, कॉलेजा बन गए, तो वफ़ को भी एक आमदनी बढ़ेंगी। आमदनी बढ़ने से गरीब आवाम के लिए कुछ खिदमत का मौका मिलेगा, क्योंकि बजट बढ़ जाएगा वक्फ बोर्ड में। तो जो है ना कुछ तारीख तक हम मीटिंग रखेंगे, 23 तारीख या तो फिर 25 तारीख के दिन, 23 या 25 में 2 दिन में से एक दिन फिक्स करके बोर्ड मीटिंग रखेंगे। उससे पहले तौलियत कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और ये अपने डेवलपमेंट कमेटी ये रख के हम लोग इसको फाइनल करेंगे। और 23 या 25 दो में से एक दिन रख के बोर्ड मीटिंग रख के उसमें तकरीबन 150 से 200 एजेंट है, मेन जो चीज़ है वक्फ को कैसा डेवलप करना, कैसा डेवलप करे तो कैसा इनकम वक्फ बोर्ड को आती, और किस तरीके से जो है ना गरीब आवाम का काम करते। जो लोग वक्फ प्रॉपर्टी मंशा वक्फ के हिसाब से करके गए वो उस तरीके से काम हुआ नहीं, कुछ काम हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हम पूरा काम मंशा वक्फ के हिसाब से होना बोल के आज मैं मेंबरों से भी पूरों से अपील करा के पूरा अपना काम मंशा वक्फ के हिसाब से होना, और मंशा वक्फ के हिसाब से गरीब आवाम को जो है ना जैसा लोग वक्फ करके गए कि ये प्रॉपर्टी से जो है ना हाफिज बनना या एजुकेशन होना या बेवायों को देना, ये तलाकशुदा को जो है ना जो प्रॉपर्टी के जो मंशा वक्फ है निकालना है वो उसके बारे में देखना है। और दूसरा जो है हम लोग ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग से पहले भी हम लोग एक डिसीजन लिए थे सीईओ और हम मिल के कि जहाँ मुंतखब गज़ेट है हमारे पास, रिकॉर्ड है, हर चीज़ है, पानी में पट्टे में नाम इंक्लूड नहीं है बाज़ जगह, तो इसमें लैंड ग्राबर्स ये माफिया क्या कर रहा, इसको यूटिलाइज कर ले रहा, मतलब उसमें है नहीं तो इन लोग अपना नाम चढ़ा दे रहे जाके डुप्लीकेट पेपरों से। तो वो उसको रुकाने के लिए जितने मंडल्स है, जितने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमारी गज़ेट और मुंतखब लेके वहाँ पर इंदराज कराएंगे, हम उसमें इंक्लूड कराएंगे इंशाल्लाह आने वाले। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे
ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔